अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ विद उमर नज़ीर। आज नाज़रीन जो हमारा टॉपिक है वो एक इंटरनेशनल इशू है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों खवातीन के साथ जिला कपवाड़ा में उनकी जो है असमतदारी की है। इस पे पूरी दुनिया एक खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वाक़े को, इस दरिंदगी और जो है ये जुल्म की जो इंतहा हुई है, इसको दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने भी रिपोर्ट किया और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका उसने अपनी सालाना रिपोर्ट में भी इस वाक़े को जो है वो मेंशन किया। इस पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरनेशनल कानून, कोई भी इंटरनेशनल इदारा, किसी ने कोई कमीशन नहीं बनाया और इस पे कोई अब तक एक्शन नहीं हुआ, जबकि हजारों खवातीन की असमतदारी की गई है। और आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद अब्बास नकवी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मासूमा ज़ारा, बैरिस्टर हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद अब्बास नकवी साहब से मैं बात करूंगा इस वाक़े के बारे में। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। शाह साहब, क्या कहेंगे नकवी साहब इस वाक़े के बारे में? पूरी दुनिया एक खामोश तमाशाई बनी हुई है इस पे। उमर साहब देखें, वो कौमें जिनके कोई राइट्स ही नहीं होते, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं होती, जिनको कोई जानता ही नहीं है, उन कौमों के साथ फिर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के आप अंदरूनी हालात देख लें कि हमें फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे का गिरबान पकड़ने से और एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने से। कश्मीर जो था वो हमारा हॉट इशू था और हमने ही इसको लेके चले हैं पूरी दुनिया में। और ये देख लें कि अब क्या नौबत आ बैठी है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको आइसोलेट किया है, हाईलाइट किया है, लेकिन हमारे किसी चैनल ने उसको नहीं दिखाया। आज बल्कि मैं सुन रहा था कि रा ने एक नई प्लानिंग वहाँ पे लॉन्च की है और वहाँ पे स्मगलर्स उनको शो किया जा रहा है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, और फिर उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। ये देख लें कि ये मुस्लिम दुनिया की और पाकिस्तानियों की नाकामी है, और जब तक हम लोग इंटरनली स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक ये नामुमकिन है कि हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा सकें। मुश्किल है ये ना। नकवी साहब, काइंडली बताइएगा कि सारा दिन इंडियन मीडिया वो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो है बात करते हैं, उनके जो हजारों की तादाद में एंकर्स हैं, और हमें, हमारी फौज को जो है वो डीमोरलाइज किया जाता है। तो अपनी फौज उनकी क्या कर रही है? हमारी फौज ने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ इस तरह का, आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में औरतों की असमतदारी हुई जिस पे जो है वो भारतीय फौज ने इसमें मेन वाइटल रोल और मेन रोल अदा किया। यार उमर साहब, आप ये देखें कि इंडियन आर्मी की जो दरिंदगी है वो किसी से पोशीदा नहीं है, पूरी दुनिया इसको जानती है। ये 50 साल का केस है, 50 साल से वो काबिज है वहाँ पे, भारतीय फौजी है, और उनकी तरफ से कोई अच्छे की तवक्को करना ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी जो है वो शेर के सामने कोई गोश्त रख दें और कहें वो खाएगा नहीं। हमला तो उन्होंने किया हुआ है और वो इस चीज़ में टोटली इन्वॉल्व हैं। अब जिस तरह से आपने कहा कि हमारी आर्मी और उनकी आर्मी, हमारी आर्मी और उनकी आर्मी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी आर द प्रोफेशनल सोल्जर्स। हमारी आर्मी के जो जनरल्स हैं वो प्रोफेशनल हैं, और आपने देखा होगा उनको कोफ्त भी और उनको तकलीफ़ भी यही है कि हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी में ना सिर्फ उसका शुमार होता है, बल्कि प्रैक्टिकली भी आप देखें कि हमारे साथ जब भी उनकी जंग हुई है हमने उनको हर जगह पे, हर महाज पे उनको शिकस्त दी है। और आर्मी हमारी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन जब तक हमारे सियासी इश्यूज और हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बेहतर नहीं होगी तब तक हम कश्मीरियों का केस बेहतर नहीं प्रेजेंट कर सकते। आपने देखा कि इमरान खान ने कहा था कि वो अपने आप को सफ़ीर कहते थे वो कश्मीर का, ना कि मैं कश्मीर की लड़ाई लड़ूंगा। फिर यूएनओ में उनकी बात सुनी जाती थी। अब आप ये देख लेंगे कोई बड़ी पावर, कोई बड़ा मुल्क पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, हम किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है, तो किस तरह से हम ये केस प्रेजेंट कर सकते हैं? इंतहाई जुल्म है कश्मीरियों के साथ, खुसूसन कश्मीरी खवातीन के साथ, कि कब से वो बेचारी कुर्बानियां दे रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन वक्त ज़रूर बदलेगा और हम देखेंगे कि कश्मीर आज़ाद होगा। जी शाह साहब, अपने जो नेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया है, वो किस हद तक इसमें रोल अदा कर सकता है? वो उसका पे क्यों नहीं, इसको, इस हॉट इशू को क्यों नहीं उठाया जा रहा? हमें न्यूयॉर्क से अप्रोच किया देखना गया। है उमर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है। मीडिया जो है व्यूअरशिप के चक्कर में है। हमारे मुल्क में सियासी महादराई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और हमारी आवाम भी वो देखना चाहती है कि सियासत में क्या हो रहा है, इमरान खान आज क्या कर रहा है, शेख रशीद साहब के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन कश्मीरियों का इशू हमने बहुत पीछे ले गए, इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। हमारा मीडिया बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज से अगर हम कुछ 10-20 साल पीछे चले जाएं, हमारा इवन के चैनल्स की कमी थी, हमें लोग कम देखते थे, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो कश्मीर का इशू था और उस पर हमारा स्टांस क्लियर था ना। अब तो हम क्लियर ही नहीं है।
ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمارے میڈیا کو بھی نہیں پتا کیا ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے, کشمیر پالیسی ہے کیا. اگر ہماری کشمیر کمیٹی کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایک ایسا ہوتا ہے جو صرف ایک لولی پاپ کے طور پہ دے دیا جاتا ہے. آپ کو اب مجھے پتہ ہی نہیں, میں صحافی ہوں, کہ آج کل چیئرمین کون ہے نگران حکومت میں, یعنی کہ اب جو آپ کی موجودہ حکومت ہے اس میں کون ہے آپ کا چیئرمین, کون ہے کشمیر کمیٹی کا, کسی کو نہیں پتا. تو یہ ہمارا رجحان کشمیر کی طرف سے ہٹا ہے, اس لیے وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور وہ کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے مظالم کی انتہا کر دیا, وہ ظلم ڈھا رہے ہیں وہاں پہ. شاہ صاحب, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ بی بی سی ہے, ہم تمام لوگ اس کو جانتے ہیں, گاؤں میں بیکورڈ علاقوں میں بھی بی بی سی کو جانا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ نان مسلم کی منوپلی ہے, وہ اپنی مرضی سے خبر چلاتے ہیں, مرضی سے رائے قائم کرتے ہیں, اور الجزیرہ جو کہ ایک مسلم چینل ہے جس کے اونر ایک مسلمان ہے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں الجزیرہ کو فالو کرنا چاہیے؟ یار بجائے دیکھیں BBC کے. عمر صاحب, ہم نے بھی دیکھیں کہ یہ تو مشرف صاحب کی مہربانی کہ وہ جاتے جاتے پاکستانیوں کو ایک گفٹ دے کر چلے گئے, اور انہوں نے کیا کیا, ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے اس میڈیا کو آج ڈسپیوٹڈ کر دیا ہوا ہے. ہمارا میڈیا دیکھ لیں کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں, ابھی تک ہماری ویورشپ, ہمارا میڈیا اتنی اسٹرینتھن نہیں ہوا. ابھی آپ نے بات کی بی بی سی سی این این کی, اور بی بی سی سی این این ہر میڈیا چینل کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر بریک کی, تو وہ لوگ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خبریت پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے رول پلے کرنا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ انڈیا کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت مضبوط ہے ہماری نسبت. وہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی میں ان کا شمار ہو رہا ہے, بزنس وہ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. ہماری جو فائنینشیل جب تک صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی, کشمیر کا کیس لڑنا بہت مشکل ہے. میڈیا کو چاہیے, ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر فوکس کرے. دیکھیں آپ نے ایک بڑی آواز اٹھائی ہے, اور آپ کے ریفرنس سے میں یہ پورے میڈیا کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس ٹاپک کو لے کے آگے چلیں. کشمیر کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم بلکہ بھول چکے ہیں کشمیر کو. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. وہ لوگ آج بھی جب بھی ان کا کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے, پاکستانی ترانہ پڑھ کے پھر دفناتے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے ان کو بالکل بھلا دیا ہوا ہے. بھارتی فوج جو ہے جعلی پولیس مقابلے, جعلی بندے مار رہے ہیں, دہشت گرد کردار دے رہے ہیں, گھروں میں گھس کے مارتے ہیں, تو انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل فورم پہ کوئی کمیشن یا اس طرح کی چیز ہونا کتنا ضروری ہے؟ عمر صاحب دیکھیں نا, میری بات سنیں, ابھی ایک چیز جو ہے وہ قابض ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ, انہوں نے اپنا قبضہ وہاں پہ ڈومیننٹ کرنا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے وہ ہر جو بھی وہ کام کر سکتے ہیں سیاسفید وہ کر رہے ہیں, اور ان سے کوئی بعید نہیں ہے, انہوں نے تو کوئی اچھائی کرنی نہیں ہے. وہ وہاں کے نوجوانوں کو, اب ہم نے دیکھا پیچھے کتنا بڑا ایشو تھا, وہ پیلٹ گن سے وہ مارتے تھے اور ان کی آنکھیں چلی جاتی تھیں, اس کو پوری دنیا نے ہائی لائٹ کیا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمیں پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم مین سٹریم میڈیا پہ جانے کی بجائے ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو ہم کوئی نہ کوئی بہتر رنگ دیں. لیکن پھر وہی بات ہے, میں پورے پروگرام میں ایک ہی بات میں نے بار بار ریپیٹ کی ہے کہ پالیسی کا فقدان ہے. جب تک کسی بھی مہم جوئی کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی لیڈر نہیں ہوتا, تب تک وہ میسج آپ کنوے نہیں کر سکتے پوری دنیا کو. تو جب تک ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہو جاتی, کشمیر پالیسی کلیئر نہیں ہو جاتی, تو ہمیں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے. کشمیریوں کے ہم پہ بے پناہ احسانات ہیں, اور پاکستان میں بھی کشمیر کے لیے, پاکستانی عوام کے پاس کشمیریوں کے لیے بے پناہ محبت ہے. تو اس محبت کا اظہار ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ کرنا چاہیے. انڈیا بہت ڈومیننٹ ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا میڈیا بہت ڈومیننٹ ہے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ سارے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ. ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سردار خلیل احمد خان بلوچ صاحب نے. جی بلوچ صاحب کائنڈلی بتائیے گا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور انٹرنیشنلی کیا لا ہے, کیا کیا ہمیں سٹیپس لینے چاہیے؟ بلوچ صاحب کائنڈلی بتائیے گا. سب سے پہلے میں اسٹیٹ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کب کا ہے. یہ واقعہ 23 فروری 1991 کو بھارتی فوج نے جعلی سرچ آپریشن کے ذریعے کنن پورہ کے علاقے میں درندگی اور عصمت دری کا کھیل شروع کیا, جس کے بعد خواتین کی بڑی تعداد میں عصمت دری کی, جس کو ہیومن رائٹس واچ اور انسانی حقوق سمیت دنیا کے سب سے بڑے اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ 52ویں اقوام متحدہ کے کمیشن میں پروفیسر ولیم بیکر نے گواہی دی تھی, لیکن آج تک بھارتی میڈیا کا ایجنڈا صرف پاک فوج کو بدنام کرنا ہے. ہماری پاکستانی فوج ہائیلی پروفیشنل ہے, اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری پاکستانی فوج نے
इंडियन फौज के सिपाही के साथ भी बेहतरीन सलूक किया और टी वॉज फंटास्टिक का इंटरनेशनल जुमला रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। बहरहाल इंडियन मीडिया को चाहिए कि इंडियन फौज को इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ऑफिशियल रिपोर्ट पढ़कर सुनाए, जिसमें पर डे एवरेज 91 ख़वातीन का इंडिया में रेप होता है। इंडियन फौज ये घटिया हथगंडे कश्मीर में ना अपनाए, वरना इन दरियाओं में जल्द पानी की जगह खून बहेगा और UNO भारतीय फौज पर और इन अफसरों पर मुकदमा दर्ज करके सजा दे और दुनिया में अमन बहाल करने में अपना कलीदी किरदार अदा करे और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए और पाकिस्तानी हकाम इसको इंटरनेशनल मीडिया पर भी हाईलाइट करे। जी, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे बैरिस्टर मासूमा ज़ारा मौजूद है, सीनियर कानूनदान है। जी मैडम, काइंडली बताइएगा कि न्यूयॉर्क टाइम ने इस वाक़े को जो है वो हाईलाइट किया, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका ने इसको अपनी सालाना रिपोर्ट में जो है इसको मेंशन किया। आप क्या कानूनी राय देंगी कि पाकिस्तान इसमें इस वाक़े को कैसे हाईलाइट कर सकता है और इंटरनेशनली लॉ क्या कहता है इस जो है हज़ारों ख़वातीन की असमतदारी के बारे में? काइंडली बताइएगा। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो तो बिल्कुल ही गैर इंसानी तरीक़ा है जो अपनाया जा रहा है, और टिपिकल स्टाइल जो होता है कि रेप हैज़ बीन यूज्ड एज ए वॉर वेपन। और बहुत से मुल्कों में अगर देखा जाए, जैसे जिनमें खाना जंगी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल लीबिया या शाम, तो इनमें रुवांडा और ये जो ईस्ट यूरोपियन के मुल्क थे, इनके अंदर रेप जो है वो एज ए वेपन इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता, ये मर्दों के साथ भी होता है। और बेसिकली विक्टिम जो है वो एक ज़िंदा लाश बन जाता है, क्योंकि वो बता भी नहीं सकता, बताए तो किसको बताए, रिपोर्ट करे तो किसको करे। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, वहाँ तो हज़ारों औरतों की इस्मत दरी जो है वो हो चुकी हुई है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिस तरह ICI है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जो है, और UNO जो है, जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स रखते हैं और उन पे यकीन करते हैं, वो सिर्फ गुफ्तगू तक हैं। वरना अगर कोई मुकदमा लेके जाना चाहता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता था, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने भी ये कोशिश नहीं की है। और नतीजा ये है कि वो ये एज ए वॉर वेपन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और होता रहेगा। और वो बेबस हैं, क्योंकि ना वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया जा सकता है, ना वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वॉच जा सकती है। जब से मोदी आया है, जब से तो कश्मीर का नक्शा ही बदल चुका है बिल्कुल, और पाकिस्तान इस पे सिर्फ खामोश है। पाकिस्तान 2-3 स्टेटमेंट्स दे देता है और कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पे अगर कोई जंग लड़े तो हाँ, सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस जो है, सेक्सुअल वायलेशन, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर टचिंग आती है, जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल रेप हो, लेकिन बहुत सी अब्यूज़ जो होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ जो होते हैं, वो भी वो कवर करता है इंटरनेशनल लॉ। UNO का लॉ भी करता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसको देख सकता है। लेकिन अलास हम सोए हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा। जी, हमें ज्वाइन किया है मरकज़ी सदर यंग मीडिया एसोसिएशन हारिस खोखर साहब ने। जी खोखर साहब, काइंडली अपडेट अस के इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? Rape by Indian government forces in Kashmir. Reports of rape by Indian security forces in Kashmir emerged soon after the government's crackdown began in January 1990. Despite evidence that army and paramilitary forces were engaging in widespread rape, few of the incidents were ever investigated by the authorities. Those that were reported did not result in criminal prosecutions of the security forces involved. जी, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर नबीहा अली खान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यंग मीडिया एसोसिएशन। डॉक्टर साहबा, काइंडली अपडेट करिएगा कि इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे कश्मीर जैसे एक बड़े मौजू पर बात करने का मौका दिया। वैसे तो कश्मीर पर हमेशा से ही जब हम कश्मीर डे मनाते हैं तो उस वक्त हमें कश्मीर में होने वाले मज़ालिम का ख़्याल आ जाता है, और हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर जो इंसानियत की तज़लील हो रही है और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को वहाँ पर जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, जिस तरह
وہاں پہ بھارت کی بربریت اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. اس پر عالمی دنیا کیوں خاموش ہے؟ یہ سوال ہر وہ مسلمان جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ سمپتھی سے ہے جو ہماری کشمیریوں کے ساتھ ہے. لیکن ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے بڑے بڑے ادارے اقوام متحدہ کہ جو ہیومن رائٹس کی جہاں پہ بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس پر اپنے آپ کو سامنے لے کر آتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. آج تک بھارت کے خلاف جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ پھر سب سے بڑی بات کہ یہ خواتین جن کا ریپ کیا جا رہا ہے وہاں پر، اور یہ ریپ اٹیمپٹ اس لیے کیا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں بحیثیت ماہر نفسیات آپ کو یہ بتاؤں گی، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں، میری اس کے حوالے سے ریسرچ بھی ہے، اور ساتھ میں ایک ماہر نفسیات ہوں. تو جس طرح وہاں پر ان خواتین کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہاری مسلمان نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے گھر جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ آنے والے جو ہے وہ ہندو قوم سے جو ہے وہ ہوں گی. نعوذ باللہ، ہمارے خواتین کو جس طرح سے ریپ کر کے جو ہے وہ ان کو فزیکلی اور مینٹلی برباد کیا جا رہا ہے کشمیر میں، یہ انسانیت کا سب سے بڑا بدترین مقام ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے اور ہماری تمام مسلم کنٹریز کے لیے، کہ جنہوں نے اب تک جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر آواز بلند نہیں کی. آج اگر سعودی عرب سے لے کے اور تمام بڑے ہمارے جتنے عرب ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم بند کرو ورنہ ہم انڈین تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں گے، تو آپ یقین کریں کہ یہ وہاں پر مظالم جو ہے وہ بند ہو جائیں، وہاں پر ہم کشمیر کو آزاد کروا لیں. لیکن ہم مسلمانوں میں اکٹھ نہیں ہیں، ہم میں جوڑ نہیں ہیں، ہم جس کی وجہ سے ان دوسرے مسلمانوں کو، ان دوسری مسلمان بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو جیسے تار تار کیا جا رہا ہے وہاں پہ، وہاں کسی چیز کا یہ خیال نہیں ہے کہ کون کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے. وہاں پہ بچوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور ہم بے شرم قوم ہو کر جو ہے وہ یہ سارے باتیں کرتے ہیں، یہ نظارے جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اور کیونکہ اپنی بہن بیٹی اس میں شامل نہیں ہے نا. اگر ہم کشمیری جس طرح پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم پاکستانی اتنے کمزور ہیں کہ ہم کشمیریوں کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب جو ہے وہ مشرف دور میں کشمیر فتح ہونے لگا تھا، لیکن اس وقت میں بھی ایک بہت ہمارے جو ہے وہ سیاستدان جنہوں نے بیچ میں آ کر اور ان کے تلوے چاٹے، ہمارے اپنے اندر ہی جو ہے وہ منافق موجود ہیں، ہمارے اپنے اندر ہی جو ہے وہ ہم ان کے غلام ہیں. آج بھی ہم ہندو اور انگریز کے غلام ہیں کیونکہ ہم ان کے آگے آواز بلند نہیں کر سکتے. جو ان کے آگے آواز بلند کرتا ہے اس کی آواز کاٹ دیتے ہیں، اس کی آواز دبا دیتے ہیں. ہم کشمیر کے حوالے سے صرف ایک لیڈر ہے، عمران خان، جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، لیکن اس مسئلے کو، اس آواز کو دبانے کے لیے پھر کیا کیا گیا؟ ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا، دشمنی جو ہے وہ عروج پر چل گئی. یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ کشمیر کے لیے تم نے آواز بلند کیوں کی؟ جو کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا ہے اس کی آواز کو اس لیے دبا دیا جاتا ہے کہ ہم مسلم امہ اکٹھے نہیں ہو رہے. آج اگر ہماری تمام عرب کنٹریز اکٹھے ہو کر انڈین چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں یا پاکستان میں بائیکاٹ ہو جائے تو یقین کریں یہ سیدھے ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں بند ہو گئی ہیں. زیادہ تر یہ جو باہر کی پروڈکٹ استعمال کرنے والے ہیں یہ مسلم لوگ ہیں، کیونکہ جو باہر کے لوگ ہیں نا، جو کرسچنس کمیونٹی ہے، وہ اپنی ہی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ مسلم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، ان کے لیے یہ بڑی عجیب سی چیز ہے، وہ اپنی چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں. یہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنی بنی ہوئی ہربل پروڈکٹ کو چھوڑ کر ہم باہر کی بنی ہوئی جو ہے وہ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ہم انہیں چلائیں گے. کشمیر میں ہونے والے ظلم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو میں نے آج آپ کو سچائی بتائی ہے. تو اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہماری ان بہنوں بیٹیوں پر رحم کرے. کشمیر تو ایک دن آزاد ہوگا، یہ ظلم، یہ بربریت بند ہوگی، لیکن اس وقت تک ان کے گھروں میں جو نسل پنپ گئی ہوگی وہ ان ہندوؤں کی ہوگی جو وہاں ان کا ریپ کر رہے ہیں. یہ ان کی اسٹریٹجی اور پلاننگ میں شامل ہیں چیزیں. تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے میری عرب ممالک سے انٹرنیشنل لیول پہ کہ آپ جو ہے وہ بس کر جائیں اور کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں. تمام مسلمان مل کے اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار ہونے سے بچائیں. آنے والی نئی نسل کو جو ہے وہ مسلمان بنانا ہے. ہم نے ان کو ہندو یا انگریز نہیں جو ہے وہ بنانا. تو یہ خدا کے لیے ایسا نہ ہونے دیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں اس کی مذمت کرتی ہوں. 1000 کروڑ بار اس کی مذمت کی جائے اتنا بھی کم ہے.
اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد فرمائے، اور پاکستان کو آگے بڑھنا پڑے گا، مسلم کنٹریز کو آگے بڑھنا پڑے گا، تب جا کے ہم کشمیر کے لیے کچھ کر پائیں گے، ورنہ اب اقوام متحدہ نے تو کچھ کرنا نہیں ہے۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ حیدر حیات خان صاحب نے۔ خان صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کپواڑہ سانحہ جو ہے یہ نہ صرف کشمیر بلکہ دنیا کی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اس طرح کے سانحات کے باوجود دنیا بھارت کے خلاف چپ سادھے رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سانحے کے بعد سے بھارتی فوج اس کو ایسے جیسے شے مل گئی کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے جو کشمیری ہیں وہ شاید ان کے ذاتی غلام ہیں، ان کے ساتھ جو دل ان کا کرے وہ کرتے ہیں، نہتے کشمیریوں کو شہید کرتے ہیں، خواتین کی عصمت دری کرتے ہیں، اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک انڈین آتھر کو پڑھا جو یہ لکھتے ہیں کہ ریپ از این اسینشیل ایلیمنٹ آف انڈین آرمیز ملٹری اسٹریٹجی ان کشمیر، یعنی ریپ بھارتی فوج کی کشمیر میں ملٹری اسٹریٹجی کا ایک بڑا بنیادی حصہ ہے، اور وہ اس کو اپنی ملٹری اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ کشمیریوں کو پریشرائز کریں، ان کو مینٹلی ٹارچر کریں، فزیکلی ٹارچر کریں، اور اس کے بعد ان کے اوپر اپنا پریشر اور اپنا دھونس مسلط رکھ سکیں۔ لیکن باوجود اس کے جو کشمیری ہیں وہ گزشتہ 75 سالوں سے بھارتی تسلط کو بالکل کسی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور بھارت نے اس وقت 10 لاکھ کے قریب اپنی فوج کشمیر میں تعینات کی ہوئی ہے، اور اگر ہم آبادی کے تناسب کے اعتبار سے وہاں پر بھارتی فوج کی تعداد کو دیکھیں تو تقریباً ہر 7 سے 8 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی وہاں پر میں کہوں گا باندھا گیا ہے، اور دنیا کی خاموشی بھارتی فوج کو اور بھارتی ایکسٹریمسٹ حکومتوں کو شے دیتی رہی ہیں کہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کشمیر میں کریں، لیکن بھارت چونکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پر ایک آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اپنے بزنسز کو چلانے کے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے بھارت، اس لیے وہ اکانومی کو ترجیح دیتے ہوئے کشمیر میں ہونے والے انسانیت سوز واقعات پر بھی خاموش ہے، اور کسی طرح کی کوئی سینکشن بھارت پر لگانے کو تیار نہیں ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو یونیلیٹرلی مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا، اس کے بعد بھی جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹنگ کی، ایک سرٹن ٹائم کے بعد آج نہ انٹرنیشنل میڈیا کشمیر پر کوئی بات کر رہے، اور معذرت کے ساتھ ہماری حکومتوں کی بھی یہ ناکامی ہے، ہماری خارجہ پالیسی کی بھی یہ ناکامی ہے کہ ہم اس طرح ایکٹیولی آج کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑ رہے جس طرح ہمیں لڑنا چاہیے۔ لیکن کشمیری وہ آج بھی پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، پاکستانی کشمیریوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف کچھ سرٹن جو ہیں کہہ لیں آفیسرز کا ہے جو شاید اپنی سیاست کو اس طرح کی چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں اور اس مسئلے کو اس طرح ایکٹیولی ٹیک اپ نہیں کر رہے۔ آج پاکستان کا ہر رہنے والا، ہر پاکستانی وہ کشمیریوں سے اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح کشمیر میں شہید ہونے والا ہر نوجوان اپنے کفن کے ساتھ پاکستانی پرچم میں لپٹ کے قبر میں جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بھارت جو مرضی کر لے، جس طرح مرضی کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھالے، کشمیریوں کے دلوں میں وہ کسی طور پر نہ اپنا جبر اور تسلط قائم کر سکتے ہیں، نہ وہ ان کے دلوں میں اپنے لیے کسی طرح کی کوئی محبت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، نقوی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ سوشل میڈیا اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستانی نیشنل میڈیا جو سیٹلائٹ چینلز ہیں ان کو بھی اپنا جو ہے وہ مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنا عمل درآمد جو ہے اس پالیسی پہ کرنا چاہیے، خارجہ پالیسی پہ کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔